جمہوریت، جسٹس اور جرنل کے درمیان از قلم مظہر عباس صاحب۔ آصف علی زرداری کا دور ہو، میاں نواز شریف کا یا عمران خان کا، ان 15 برسوں میں ادوار تین رہے مگر کہانی جسٹس اور جرنل کے درمیان ہی گھومتی رہی۔ پھر بھی جیسے تیسے جمہوریت کی ٹرین چلتی ہی رہی، مگر اب ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی زنجیر کھینچ کر ٹرین روکنے والا ہے۔ ایسے میں ان 12 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت کا کیا ذکر کروں کہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں کیا۔ کاش آج ہم سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 5 برسوں کا تجزیہ کر رہے ہوتے۔ اس وقت تو ریاست اور سیاست دونوں ہی خطرے میں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ 1954 سے اسپیکر قومی اسمبلی مولوی تمیز الدین اور وفاقی چیف کورٹ کے جسٹس منیر کا سفر آج بھی جاری ہے۔ 9 مارچ 2007 کو ہم بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ نکلے تھے اس انکار کو خراج تحسین پیش کرنے جو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس وقت کے صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف مرحوم کے سامنے کیا۔ مجھے تو خیر آج بھی اس پر کوئی شرمندگی نہیں کہ میں یا میرے ساتھی وکلاء، ججز اور سیاسی کارکن سول سوسائٹی ایک اصول کے ساتھ کھڑے تھے، کسی فرد کے ساتھ نہیں۔ یہ الگ بات کہ اس فرد کو جب یہ طاقت واپس ملی وہ اسے سنبھال نہ سکا۔ آپ کا اصل امتحان ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس اختیار اور اقتدار آتا ہے اور کسی بھی شکل میں ملے۔ اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس سال جو بڑے واقعات ہوئے اور جس تیزی سے جنرل مشرف کا اقتدار جاتا نظر آیا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سابق آرمی چیف اور ISI چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا ہاتھ تھا۔ یہاں تک کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ NRO کرنے میں بھی موقع ملا تو کبھی کیانی صاحب سے پوچھیں گے۔ 9 مارچ سے 3 نومبر 2007 تک کی کہانی اور پھر دور زرداری۔ 27 دسمبر 2007 کو محترمہ کی شہادت نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ زرداری صاحب کا پاکستان کھپے کے نعرے نے کسی حد تک سندھ میں خاص طور پر جذبات کو ٹھنڈا کیا، ورنہ تو راولپنڈی سے دوسرے بھٹو کی لاش طوفان برپا کر سکتی تھی۔ 2008 کو الیکشن ہوئے تو ایسا لگا جمہوریت کی ٹرین دوبارہ چل پڑی ہے۔ اس دور کی خاص بات یہ تھی کہ پہلی بار 2 بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مشترکہ حکومت قائم ہوئی۔ زرداری صاحب نے جنرل مشرف کو بحیثیت صدر رخصت کیا اور پھر وہ صدر منتخب ہوئے جبکہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم۔ میں اس دن قومی اسمبلی کی پریس گیلری میں موجود تھا۔ پورا ہال ڈیسک بجانے اور نعروں سے گونج اٹھا جب گیلانی صاحب نے ججز کی رہائی اور طلبہ یونین کی بحالی کا اعلان کیا، مگر ججز بحال نہ ہوئے، نہ آج تک طلبہ یونین کے انتخابات۔ اتحاد اب بھی قائم تھا اور بہت سے صحافیوں کی طرح میں بھی بھور بھن میں تھا جب نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان گھنٹوں بات چیت کے بعد ججز بحالی کا معاہدہ ہوا۔ افتخار چودھری اور ان کے ساتھی ججز پھر بھی بحال نہ ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ کشیدگی بڑھی تو میاں صاحب نے لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ وفاق نے پنجاب میں گورنر راج لگا دیا مگر وہ قائم نہ رہ سکا، اور وہ کام جو گیلانی صاحب کے اعلان کے ساتھ ہی قومی اسمبلی کے ذریعے ہو سکتا تھا وہ جنرل کیانی کی گارنٹی پر سر انجام دیا گیا۔ افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے تو ایسا لگا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں بخشنا۔ نواز شریف صاحب نے بھی کالا کوٹ پہن لیا اور بجلی گیلانی صاحب پر گری۔ ایک خط نہ لکھنے پر کراچی میں بھی آپریشن کی ابتدا سپریم کورٹ میں از خود نوٹس سے ہوئی، کراچی بدامنی کیس کے نام سے، مگر جب خود چیف جسٹس کے بیٹے کا کیس آیا تو ڈاکٹر شعیب سڈل کو مزید تحقیقات سے روک دیا گیا۔ اسی دور پہلی بار فوج نے جنوبی وزیرستان اور سوات وغیرہ میں ملٹری آپریشن شروع کیا اور جنرل کیانی کو پورے 3 سال کی توسیع دی گئی۔ 18ویں ترمیم ایک بڑا کارنامہ ہے مگر اس کے ثمرات نچلی سطح تک نہیں پہنچ گئے۔
نہ ہی صوبائی حکومتوں کی کارکردگی تسلی بخش رہی۔ 2013 میں الیکشن ہوئے اور یوں پہلی بار کسی حکومت نے نہ صرف یہ کہ اپنی آئینی مدت پوری کی، بلکہ ملکی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ہم نے پرامن منتقلی اقتدار کا منظر دیکھا۔ اسی طرح صدر نے بھی مدت پورے ہونے پر نئے منتخب صدر ممنون حسین مرحوم کو ہاتھ ملا کر ویلکم کیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ یہ دور جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید اور کچھ جرنیلوں کی وجہ سے جسٹس اور جنرل کے حوالے سے دیکھنا ضروری ہے، مگر 2008 اور 2013 کے درمیان اپوزیشن کے خلا کو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان نے پر کیا۔ خان نے قاضی حسین احمد مرحوم اور خود میاں صاحب کے ساتھ 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، مگر پھر میاں صاحب الیکشن میں چلے گئے۔ ان دو جماعتوں کے درمیان عمران نے اپنی جماعت کو تیسری آپشن کے طور پر پیش کیا اور ایک نئے ووٹر کو وہ باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ کے پی میں انہیں اس وجہ سے بھی پذیرائی ملی کہ انہوں نے فاٹا میں آپریشن کی مخالفت کی، جبکہ پنجاب اور کسی حد تک کراچی میں بھی ان کو اچھا خاصا ووٹ پڑا۔ کے پی میں ان کی حکومت بنی اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت آگے نکل گئی، کیونکہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر اینٹی مسلم لیگ بیانیہ کی وجہ سے پی ٹی آئی میں چلا گیا۔ تاہم عمران کی لانگ مارچ اور 126 دن کے دھرنے میں پہلے جنرل پاشا کا مبینہ طور پر بڑا کردار نظر آتا ہے۔ جنرل راحیل شریف نے بہرحال امپائر کی حیثیت سے انگلی کڑی نہیں کی۔ عمران ان سے مل کر واپس آئے تو خاصے مایوس تھے۔ دوسری طرف اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس اطلاع پر کہ وزیر اعظم سے شاید استعفیٰ مانگا جائے، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہماری سیاست میں ایک تاریخی موڑ تھا، ورنہ تو اپوزیشن انتظار کرتی ہے حکومت کے جانے کا، اور اس سے اچھا موقع اور کیا تھا کہ ایک طرف عمران خان اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ ڈی چوک پر اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹ میں تھی، لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے وزیر اعظم کو طاقت ملی، اور تاریخی اور طویل ملاقات کا ذکر جو اس وقت رہا وہ جنرل راحیل شریف اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ معزز سامعین، یہ کالم جاری ہے، اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں، چینل پہ نیو ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔